من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایکو بند کریں جی، بالکل ایکو بند کر دیں، کہاں ساؤنڈ والا، بالکل ایک آواز، تھوڑی سی بھی دوسری نہ ہو۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو استقبال رمضان و جشن قرآن کا عنوان دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات آج کی اس خوبصورت بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ سنی حنفی علماء کونسل اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اور سنی یوتھ فورس اور ٹی ایل پی کے اراکین و ممبران اور اے ٹی آئی اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں ان کے بھی اراکین اس میں شرکت فرما رہے ہیں، اور بالخصوص جن کی زیر سرپرستی یہ آج کی محفل جاری و ساری ہے، استاذ الحفاظ والقراء، استاذ العلماء صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا قاری محمد شریف قادری دامہ اقبالہ، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، دیگر میری ملت کے جتنے بھی علماء تشریف لائے ہیں، بالخصوص میرے بھائی علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب جن کے حکم پر آج کی میری یہ حاضری ممکن ہوئی یہاں پر، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور آنے والے آپ جتنے مہمان ہیں اللہ کریم آپ سب کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، جو عنوان میرے ذمہ ہے میں چاہوں گا کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، چونکہ یہ ادارے کا پروگرام ہے اور اسی حوالے سے استقبال رمضان اور جشن قرآن بھی ہے، اور پھر اس کے تحت کچھ مجھے حکم ہے کہ آپ نے یہ بھی عرض کرنا ہے، میں انشاءاللہ ضرور آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں آیت کریمہ پڑھی ہے چاہوں گا کہ اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی۔ فرمایا کہ یہ جو بندہ تین کام کرے، یعنی تلاوت کرے اور تلاوت کے بعد وہ نماز پڑھے اور نماز کے بعد اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو فرمایا یہ بندہ یرجون تجارتاً، یہ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے۔ اور آگے واضح بھی کر دیا، فرمایا کہ دنیا کی تجارت کا ایک اصول ہے، جب بھی تجارت کی جائے تو لاس پروفٹ برابر ہوتا ہے، آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کنفرم کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ لیکن جو یہ تجارت کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، تو فرمایا لن تبور، اسے کبھی خسارہ نہیں ہوگا، ہمیشہ اس تجارت کا فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس واسطے قرآن مجید پڑھ کر، نماز پڑھ کر اور اپنے مال کو خیرات کر کے اپنے رب سے بندہ مسلم و مومن کو ضرور تجارت کرنی چاہیے، چونکہ اس میں خسارہ نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت ہماری یہ طاعات و ریاضات و عبادات جتنی بھی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ گرامی قدر حضرات، جہاں تک اس آیت کا پہلا حصہ ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا اس پر آپ کے ساتھ کلام کروں، آپ کا موضوع بھی یہی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کو پڑھنے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، فرمایا جو قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے مسئلہ عرض کرنا کہ قرآن پڑھنے پر ثواب جب ہی ملے گا
کہ جس وقت ہم قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھیں گے، جس کو مخارج اور قراءت کہتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسے نہیں پتا کہ میں قرآن پڑھ کے برکت لے رہا ہوں یا لعنت لے رہا ہوں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا کہ اگر صحت لفظی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو پھر اس پر رحمت ہوگی، اور اگر صحت لفظی نہیں ہے تو پھر اس پر لعنت ہو رہی ہے۔ تو ان کو اس وہم سے نکل آنا چاہیے جو اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، ایک مرتبہ اپنے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کو ضرور پڑھ لیجئے، اس کا فائدہ ہوگا۔ بسا اوقات یہاں پر ایک ذہن میں شیطان وسوسہ یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ یار اگر ہم آ گئے پڑھنے کے لیے تو اب تو ہمارے دانت ٹوٹ چکے اور عمر کا ایک حصہ ہے جو ڈھل چکا، اور اب تو جناب لفظ ہماری زبان پہ چڑھتے ہی نہیں، اور تم قاری لوگ ہو، تم کہتے ہو کہ ہا کو ایسے پڑھو تو عین کو ایسے پڑھو تو دال کو یوں پڑھو، تو ہم سے تو یہ الفاظ نہیں نکلتے۔ تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ زمانے کے تبصرے کرتے ہیں، سیاستوں کے تبصرے کرتے ہیں، تب تو لفظ تمہارا آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور جب گالیاں دیتے ہو تب تو تمہارا لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو پھر یہ شیطان حملے کیوں کرتا ہے؟ لیکن اگر نہیں بھی نکلتے تو پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، حدیث شریف میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وہو یتتعتع علیہ وفی روایت وہو شاق علیہ، فرمایا جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن اس پر تھوڑا مشکل ہو رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان میں کوئی لکنت ہے، یا وہ ویسے پڑھتا ہے تو الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتا ہے، دان ٹوٹے ہیں یا عمر ڈھل گئی یا کوئی بھی انداز ہے، فرمایا جب قرآن پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہو فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ اس بندے کو قرآن پڑھنے کا دوہرا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، سبحان اللہ فرما لیجیے آپ حضرات۔ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ مہربانی کریں، یہ شیطانی وسوسے میں آپ نے نہیں آنا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو کہیں جناب اس کا لفظ صحیح ادا نہیں ہوگا تو پڑھا نہیں جائے گا۔ بھئی یہ تیری ٹینشن نہیں، تیرا کام ہے صحیح کرنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تجھے اجر عطا فرما دے گا۔ یہ تھی دوسری بات۔ اب ذرا تیسری بات بھی سماعت فرما لیجئے۔ قرآن مجید پڑھنے کی بہت ساری برکات ہیں، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان القرآن مأدبۃ اللہ، یہ مستدرک کتاب التلاوت میں روایت موجود ہے، فرمایا لوگوں یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ آپ میں سے کئی اہل علم تو جانتے ہیں، آپ عوام میں سے کئی یہ پہلی مرتبہ حدیث شریف سنیں گے۔ فرمایا قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے، اس کے پاس آیا کرو اور کچھ کھایا کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہیں وہ یہ کیا دسترخوان ہے، کیا کھانا ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں انسان کا ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ اللہ نے جسم کی خوراک الگ رکھی ہے، روح کی خوراک الگ رکھی ہے۔ جسم کی خوراک کے لیے یہ روٹی ہے، یہ فروٹ ہے، یہ اناج ہے، یہ سب کچھ ہے۔ روح کی خوراک کے لیے قرآن ہے۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے، سبحان اللہ فرما لیجیے۔ تو فرمایا کہ جب آپ جسم کے لیے اس کی جناب توانائی کے لیے اور اس جسم کے پھلنے اور پھولنے کے لیے بہت کچھ کھاتے ہیں تو کبھی روح کی غذا بھی کھا لیا کریں۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ یہاں صوفیاء نے بڑا ایک پیارا نکتہ لکھا، آپ سن لیں، آپ کو اس کا بھی لطف آئے گا۔ اللہ نے جو جسم بنایا یہ 4 چیزوں سے بنایا ہے، اس کو علماء کی زبان میں عناصر اربعہ کہتے ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 چیزوں کو ملا کر انسان کا جسم بنایا گیا۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں زمین سے مل جاتی ہیں، تو اللہ نے انسان کے جسم کے لیے جو ضروری چیزیں خوراک وہ بھی اسی زمین پہ رکھ دی ہے، لیکن اس جسم میں ایک روح بھیجی اور روح اپنی بارگاہ سے بھیجی، اس روح کی غذا بھی اپنی بارگاہ سے بھیجی ہے۔ ہمارا جسم یہاں سے بنا تو اس کی غذا بھی یہاں ہے، روح وہاں سے آئی تو اس کی غذا بھی وہاں سے آئی۔ اب روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا روح کی غذا رب کا قرآن ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے یہاں پر فرمایا کہ لوگوں یہ دسترخوان ہے اللہ کا، یہ قرآن مجید، اس پر آیا کرو اور کچھ کھایا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اپنی روح کی غذا کھا لیا کرو، جیسے قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہاری روح کی غذا مکمل ہوتی جائے گی۔ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت سے بہت پیچھے ہیں، اور یہ بہت اچھے موقع پر احباب نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا کہ قرآن کی شان بھی بیان کی جائے اور تلاوت کا ذوق بھی پیدا ہو جائے۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا میری طرف دیکھیں، اور یہ اب نہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ذرا بند کر دیں،
جو جہاں ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرے اور بیٹھ کے میری بات کو سنے. میں طالب علم ہوں, مجھے سبق بھول جاتا ہے جب کوئی دائیں بائیں دیکھتا ہے, باتیں کرتا ہے. آپ صرف سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. آپ یہ بھی نہ کہیں کہ تو میں تقریر سنا جاؤں گا آپ کو, آپ بے فکر ہو جائیں. لیکن توجہ, یہ میں بالکل دائیں بائیں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا. گرامی قدر حضرات, فرمایا قرآن اللہ کا دسترخوان ہے, اس سے آ کے کچھ کھایا کرو. کیا مطلب؟ کہ اس سے تمہاری روح کی غذا مکمل ہوگی, آیا کرو اور اس سے کچھ کھایا کرو. مطلب تلاوت کرو گے تو تمہاری روح اس کی غذا مکمل ہوتی رہے گی, ضمیر زندہ رہے گا, اچھے برے کی پہچان رہے گی, عبادت کا ذوق رہے گا, سجدوں کی لذت ملتی رہے گی. یہ کب ہے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے, اس کی روح غذا کو مکمل کریں گے. اب اسی حدیث پاک میں, ابھی یہ حدیث نہیں ختم ہوئی, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لوگوں یہ جو قرآن ہے اس کے اندر یہ ہے کیا؟ فرمایا ان القرآن فیہ النور. فرمایا یہ جو قرآن ہے اس میں نور ہے, والہدا اس میں ہدایت ہے, والشفاء اس میں شفا ہے. اور فرمایا لا ینقطع البرکہ, قرآن کی برکت قیامت تک کے لیے کبھی ختم نہیں ہو سکتی. قرآن اپنی برکت کو واضح کرتا رہ جاتا ہے. یہ میرے نبی نے فرما دیا ہے. اور جب فرمایا اس میں نور بھی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے, اس میں شفا بھی ہے, اس میں برکت بھی ہے, تو پھر قرآن پڑھو, رزق میں برکت بھی ہو جائے گی. قرآن پڑھو, صحت کو شفا بھی مل جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب بیماریاں بھاگ جائیں گی. اور قرآن پڑھو, اللہ ہدایت بھی عطا فرما دے گا. اور یہ قرآن پڑھو, آدمی کو نور بھی مل جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, یہ حدیث شریف نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن مجید برہان رشید پڑھنے والا ہدایت بھی حاصل کرتا ہے, نور بھی حاصل کرتا ہے, شفا بھی حاصل کرتا ہے, اور کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے, اور اس کے روح کی غذا بھی مکمل ہو جاتی ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, چوتھی حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, رواہ المستدرک. فرمایا لوگوں یہ جو قرآن اور رمضان ہے یہ قیامت والے دن آئیں گے اور تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے. اور آپ نے استقبال رمضان بھی ساتھ رکھا ہے, تو یہ کیسی حدیث پاک ہے جو آپ نے محفل کا ٹائٹل رکھا ہے, وہ سمجھے حدیث سے لیا ہے کہ اس میں آپ کی محفل میں بھی قرآن اور رمضان کا ذکر لکھا گیا ہے اور ہو بھی رہا ہے, اور اس حدیث پاک میں بھی رمضان اور قرآن کا ذکر اکٹھا آ گیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور ویسے بھی رمضان اور قرآن کا جوڑ بہت ہے. آپ دیکھ لیں, اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا یہ رمضان کا مبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, آپ دیکھ کے حافظ کتنا قرآن پڑھتے ہیں, اس کے اندر یاد کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں رمضانی حافظ نہیں ہونا چاہیے, سدا بہار حافظ ہونا چاہیے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان شریف میں اگر عادت شروع ہو جائے تو پھر چھوڑیں نہیں, اس عادت کو ہم برقرار رکھیں کہ ہماری تلاوت والی عادت جاری ہو, ساری رہے. لیکن حدیث شریف میں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن مجید برہان رشید اور رمضان ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح پڑھنے والے جتنے بھی ہیں روزہ رکھ کے پھر قرآن پڑھتے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو قرآن اور رمضان اس کا بڑا جوڑ ہے. آیا تو رمضان میں قرآن آیا, تلاوت تو اس میں, تراویح تو اس میں, اور قیامت والے دن رمضان قرآن دونوں ٹھوٹ کے تمہاری شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائیں گے. تو کیا یار ان کا جوڑ ہے آپس کے اندر. تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کے پاروں کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کریں اور رمضان شریف کے روزے رکھیں تاکہ ہم سب کو برکات میسر آ سکیں. میرے نبی نے فرمایا رمضان اور قرآن یہ تمہاری شفاعت کریں گے. لیکن آپ جتنے حضرات بیٹھے, میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, رمضان شریف آ رہا ہے, انشاءاللہ 30 روزے ہوں گے اللہ کی رحمت سے. کوئی انشاءاللہ تو کہہ چھڑو, کتنے روزے ہوں گے اللہ کی رحمت سے؟ 30 روزے. آپ نیت کریں کہ ہم 30 روزے بھی رکھیں گے, تراویح کے اندر ایک قرآن بھی سنیں گے, اور کوشش کریں کہ فجر کے بعد بھی ایک پارہ پڑھیں, ورنہ ظہر کے بعد جب جی چاہے ایک خود دیکھ کے پڑھیں, ایک تراویح میں پڑھیں. عید والے دن مبارک دینے کا بھی مزہ آ جائے گا, مبارک لینے کا بھی مزہ آ جائے گا. قرآن تو پڑھ کے آیا ہے نا, ہمارے یہاں قرآن تو پڑھا نہیں جاتا, اور تراویح میں بھی اس حافظ کو پسند کیا جاتا ہے جنہی سپیڈ 120 تھے ہوئے. جبکہ علماء تشریف فرمائے, آپ ان سے پوچھ لیں حدر کے ساتھ پڑھا جائے, سمجھ تو آئے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا تیز پڑھنا کہ الفاظ چبا جانا, یہ بالکل اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ صرف سپیڈ دیکھتے رہیں گے, لیکن یہاں رحمت سپیڈ کے ساتھ آپ کی طرف نہیں آئے گی, لعنت سپیڈ کے ساتھ آ جائے گی. تو لعنتیں وصول نہ کریں, رحمتیں وصول کریں.
جو ہے دو چار بندے پھر باتیں کر رہے، باتیں چھوڑ دے میرے عزیز، ذرا سبحان اللہ فرما لیجئے پیار کے ساتھ۔ تو عمومی طور پر کہتے ہیں اے بندہ بڑی سپیڈ دے نال پڑھدا ہے، او سپیڈاں چھڈ، بلکہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، فرمایا قرآن پڑھنا ہے تو ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو آپ تنہائی میں بیٹھ کر بھی پڑھیں نا تو قرآن مجید کو طرز لگا کے سر لگا کے پڑھا کرے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا مَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا جو بندہ سر لگا کے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی اللہ اکبر۔ توجہ ہے بھئی آپ سبھی حضرات کی؟ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ پنجابی میں آپ کی کیا خواہش ہے؟ اردو بھی ایڈیو کی وہیں پنجابی پھر تو سارے نو سبحان اللہ کہنی پینی، اینج ایک لیکچر ہونا سی۔ چلو پنجابی آپ بول لینے ہیں، اے پھر گوڈے چھوٹے چھٹو سارے، اے چوکڑیاں مارو تکڑے ہو ذرا، کھولو ہاتھ، ایڈی بھی ٹھنڈ کوئی نہیں میرا پتر۔ پنجابی تو میں پھر تھوڑیاں وکھیاں سیکھاں گا نا، یہ تو پھر اپنا رنگ تسی مینوں آپ چھیڑے ہے تے ہن سیدھے ہوو تے جس لے گل مکنی ہے تے پھر ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بھی کہنی ہے، بولو ذرا پیار نال سارے۔ پنجابی پھر انج ہونی ہے تقریر، نہیں تو پھر اردو ہی ٹھیک ہے۔ جڑی میں گل سنا رہا ذرا اینو سمجھو، حضور نے فرمایا جس نے قرآن پڑھنا ہے تے ذرا سر لا کے طرز دے نال اچھی آواز دے نال پڑھیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جڑا نہیں پڑھدا ساڈے وچوں نہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا ہے جس نے نبی پاک فرمان بھی اے کام میں جڑا نہ کرے میرے وچوں نہیں، دا مطلب کی ہوندا ہے؟ توجہ ہے سارے بھراواں دی؟ تو اے دا مطلب کی ہوندا ہے؟ فرمایا دا مطلب ہوندا ہے دو، یا او ساڈے طریقے تے نہیں تے یا میری امت دے وچوں ہی نہیں۔ اے دو مطلب ہوندے نے۔ اس واسطے سر لا کے قرآن پڑھیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں پسند فرمایا ہے، اور اے دے نال بندے نو ایک لطف آندا ہے، قرآن دے نال بندے دا ربط جڑدا ہے۔ جبکہ قرآن مجید دے بارے فرما دیتا ہے ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا قرآن اور رمضان ایک قیامت والے دیہاڑے تہاڈی شفاعت کرن گے آ کے میدان محشر دے وچ۔ پھر یار مینوں نا اے سادہ جہا مسئلہ بھی سمجھا لواں، بعد لوکاں تے نا بڑی حیرت ہوندی انہاں دی بے وقوفی تے یا انہاں دے تجاہل عارفانہ تے، مینوں بڑا افسوس ہوندا ہے۔ کئی لوکاں دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک نے شفاعت نہیں کرنی، جبکہ وہ بھی کلمہ حضور دا ہی پڑھ دے نے۔ میں کہا یار خدا دا خوف کرو، اللہ نے محبوب پاک میں جڑی کتاب دیتی ہے نا قرآن، یہ بھی شفاعت کرے گا تے رمضان بھی کرے گا۔ یہ جڑیاں شیاں نبی دے صدقے لبیاں نے یہ شفاعت کر سکدیاں نے تے خود نبی نہیں کر سکتے؟ جبکہ میرے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر بحجر ومطر، او کما قال علیہ السلام، فرما لوگو میں دنیا دے لوکاں دی اننے بندیاں دی شفاعت کراں گا، اونی تہاڈی دنیا تے درخت نہیں، اونے درختاں دے پتے نہیں تے اونے بجری دے روڑے نہیں جنہاں نو بخشوا کے میں محمد جنت دے اندر لے کے جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث شریف ہے، لیکن پتہ نہیں لوگ کیوں بک بک کر دینے کہ نبی پاک نے شفاعت نہیں کرنی۔ میں کہا یا تو وانڈ کریا کرنا، اے آکھیا کر بھی تہاڈی نہیں کرنی ساڈی کرنی، یا تو تھوڑی وانڈ کر دیا کرو نا۔ تو میں مطلقاً گل کرنے دا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو اعزاز، شان، کمالات بخشے نے کہ آپ نے شفاعت کرنی ہے۔ آپ نے اتنے نازل ہونے والی کتاب کر سکتی ہے، آپ دی ذات نہیں کر سکتی ہے۔ حدیث شریف دے وچ حافظ بھی شفاعت کرے گا، جڑا قرآن حفظ کر جائے وہ شفاعت کرے گا، تے جہدے اوتے سارا نازل ہویا ہے۔ آواز مٹھی ہے تہاڈی، ویسے بول لو سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوچن دیاں گلاں نے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا شہید بھی سفارش کرنگے، عالم بھی سفارش کرنگے، ایتھوں تک فرمایا علماء نو آکھیا جائے گا میدان محشر دے وچ نکل جاؤ، بندیاں نو پہچانو جنہیں جنہیں تانوں وضو کرایا، پانی پلایا ہے، تہاڈے نال محبت کیتی، سلام لیا، پیار کردا سی، فرمایا اج دا ہاتھ پھڑ کے شفاعت کر کے جنت دے اندر لے کے چلے گا۔ یہ حدیث شریف کے گپ نہیں سنائی میں آپ حضرات کو۔ تے یہ امت دے علماء دا ہی حال ہے تے سارے جہانہ دے نبی دا حال کی ہوئے گا میں تو مطلب ایک کدی کدار نہ مینوں بڑا افسوس ہوتا ہے نا لوکاں دے اوتے، اے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شاناں نہیں مانتے؟ بس دعا کرو اللہ انہاں نو ہدایت دے چھڈے اور حضور دی شاناں سمجھن دی توفیق عطا فرما چھڈے۔ اگر بیٹھے ہو تے اگلی حدیث بھی عرض کراں آپ حضرات نو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، فرمایا لوگوں جڑا بندہ اچھی آواز قرآن پڑھدا ہے
اداں ہی سمجھو کہ جویں لوکاں دے سامنے کھلو کے بندہ اپنے مال نو خیرات کرے تے دوئے ویکھ کے بھی کرن، جنہ انہوں ثواب ملدا ہے اونہ ہی اچھی قرآن پڑھن والے نو اللہ ثواب عطا فرمائے۔ لوکاں دے سامنے مال خیرات کرنا اگر اس نیت دے نال ہوئے کہ لوکی کہن گے یار بڑا سخی ہے، بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے، ہوئی 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 چور صاحب تک کمال کر دیندے نے، تے فرمایا پھر تے یہ ہے لعنت، کی یہ پھر ہے لعنت، چونکہ لوکاں واسطے کیتا ہی تے جے اس واسطے کردا بھی میں خیرات پیا کرنا، میں اس تو کردا پیا بھی باقیاں نو بھی شعور آوے بھی یہ کردا تے اسی بھی کریے وہ بھی ثواب لے لین، تے پھر ہے رحمت۔ یہ تے ہے نیتا نال مراداں تے اپنی نیت جڑی انہوں درست کرنا چاہیے۔ فرمایا جیڑا بندہ اچھی قرآن پڑھے وہ دویاں نو دعوت پیا دیندا ہے کہ تسی بھی پڑھو، جے اگر وہ نہیں پڑھ دے تو چپ کر کے سن لین تو پھر بھی ثواب ہے۔ سمجھ آ گئی آپ حضرات نو؟ یہ دا مطلب ہے۔ اور فرمایا جیڑا مٹھا پڑھے اللہ نو اینا ثواب دیندا جنہ بندہ لوک کے صدقہ و خیرات کرے تے اللہ ثواب عطا فرماندا ہے، لوک کے محض اللہ دی رضا واسطے ہوندا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا لوک کے قرآن پڑھے اللہ دے نال بہت محبت فرماندا ہے۔ پھر دوستان مکرم، آقا کریم علیہ السلام ایک دن آپ تشریف لے گئے مدینہ شریف دی گلیاں، ویسے آپ علماء دی خبرگیری فرماندے سن، آپ نے ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر دے وچ مٹھے مٹھے قرآن پڑھ دے پے نے، سمجھ آ رہی ہے؟ تے اگلی گلی چ گئے حضرت فاروق اعظم دا گھر سی، وہ اچھی اچھی پہ قرآن پڑھ دے سن۔ آپ سویرے دونوں نو طلب فرمایا ابو بکر تسی راتی بالکل مٹھا مٹھا قرآن پڑھ رہے سی؟ فرمایا ہاں جی حضور۔ اے عمر تو اچھی اچھی پڑھ رہے سی؟ فرمایا ہاں جی حضور۔ تے فرمایا تیرے مٹھے پڑھن دی کی وجہ سی؟ فرمایا حضور میں نا رات دی ابتدا چ قرآن پڑھنا شروع کیتا نا، پڑھدا رہا تے پھر میں تھوڑی جی آواز اس تو مٹھی کیتی ہے بھی یار میں تے پڑھی جانا تے باقی مسلمانہ نے آرام کرنا، انہاں دے آرام دے وچ خلل نہ آ جائے، تے چلو میں تھوڑا مٹھا پڑھ لینا۔ حضرت عمر کو پوچھا بھی تسی؟ فرمایا حضور میں نا رات دے پہلے سے گیا سو، میری جو یکدم آنکھ کھلی نا تے ٹائم رہندا سی تھوڑا، تے میں اچھی اچھی اس تو پڑھیا بھی میری ہن آنکھ کھلی کہ باقی نہ سوتے رہ گئے، تم ہی اٹھے تو پڑھو ذرا۔ جو نہیں فرمایا آپ حضرات نے، نیت دیکھو کتنی سونی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بھائی تو بھی کم چنگا کیتا تے تو بھی کم چنگا کیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اس واسطے قرآن مجید جڑا نا جڑا یاری لاؤ کہ انہوں پڑھو، اور یہ جڑا قرآن ہے نا قرآن یقین فرماؤ اے بندے دی دنیا اور آخرت دی بھوک نو دور کر چھڑدا ہے، ہر قسم دی بھوک نو۔ اے میں گارنٹی دینا آپ حضرات نو۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے دے اوتے، اے قرآن مجید دی 5ویں آیت پڑھن لگا جے، اگر تانوں یاد ہوے تا، ورنہ ویڈیو سن لیا جے انشاءاللہ انج ہی ہوئے گا۔ تے حدیثاں میں 8 پڑھ چکے ہیں تواڈے سامنے۔ اللہ نے قرآن دے اندر میرے رب نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جڑا میرے قرآن تو منہ موڑے میں انہاں دی معیشت نو برباد کر کے رکھ دیاں گا۔ اے دسو پارلیمنٹ بہ کے سارا سارا دن لڑن والےاں نو، اے دسو جڑے IMF نال مذاکرات کرن دے جے انہاں نو، اے معیشتاں تباہ ہوئیاں نے، اساں قرآن نو چھڑ دیتا ہے، اساں قرآن نو پڑھنا بند کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھو تہاڈی معیشت سیٹ ہو جائے گی، تے تسی چک لے اپنے کشکول تے پنن ٹر پے انگریزاں دے بوئے تے، تسی اپنے پانڈے چک کے کدی مصطفیٰ دے بوئے تے بہ جاندے نا۔ بولو سبحان اللہ یار سارے ایک بار، کہ تانوں سارا کچھ لب جانا سی، سمجھ آ رہی ہے؟ سارے جانوں سارا کوئی لبدا ہے، پر لبدا انہوں ہے جدا عقیدہ ہوئے، انہاں دا عقیدہ ہے کہ سانوں دینا ہی انگریز نے، یہ اوتھے پندے پھردے جے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کاش کے سانوں میں مسئلہ سمجھ آ جاوے۔ تو اے معیشت برباد، ایک قرآن مجید میں رب نے فرمایا، اور اگلی گل فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا اتھے نہیں جڑا قرآن تو منہ موڑے گا قیامت والے دیہاڑے انا کر کے اٹھاواں گا، انا انہوں نظر کچھ نہیں آئے گا۔ اج قرآن دے نیڑے لگو، انہاں لوکاں دا شکریہ ادا کرو جنہاں اج یہ کانفرنس رکھی ہے، کہ سانوں انہاں شعور ملدا پیا ہے۔ قرآن کی فرما رہا ہے ساڈی معیشت ساری دی ساری قرآن پڑھنا ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یارے مولوی کی دنیا گلا قرآن پڑھنا معیشت کی ٹھیک ہے، اور میں کہا تیرا پیو مر گیا تو قرآن خانی کراؤنا ہے، یہ تیرا پیو قرآن نہ بخشیا جا سکتا ہے، تیری معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ اور دوئی گل ہے میرا چند قرآن دے وچ میرے رب نے فرمایا ہے، اشارہ دا یہ مطلب ہے سبحان اللہ دا مطلب کر جانا نہیں ہے، دا مطلب سبحان اللہ ہے۔ ہاں جی گل نو پرکھو نا، اللہ نے فرمایا جڑا میرے قرآن تو منہ موڑ گیا انہاں دی بالکل معیشت برباد کر دیاں گا، اور جڑا پڑھدا رہے
تمہیں ایک مثال دیواں تاکہ تمہیں سمجھ جڑا پڑھدا رہے ہو انہوں کیویں نہیں محسوس ہوندا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ علماء تشریف فرمانے پوچھو انہاں 40 دن تک آپ کو اپنے گھر دے اندر محصور کر دیتا گیا, قید کر دیتا گیا, آپ باہر نہیں سن نکل, بلوائی آ گئے, انہاں بڑا رولا پایا, آپ نے آرڈر نہیں دیتا انہاں دے خلاف جنگ دا. فرمایا نہیں, میرے نبی نے فرمایا سی مدینے دے اندر ایک بندے دی وجہ تو خون وہے گا تے او بندہ جہنم چ جائے گا تے میں او بڑھنا ہی نہیں, میں آرڈر دینا نہیں, آپ نے آرڈر نہیں دیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء نے اس بات کو واضح فرمایا اور آئمہ نے لکھیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دے شہراں دے جڑے گورنر سن انہوں نے آکھیا کہ تسی ساڈے کول آ جاؤ, اسی تہاڈی حفاظت کرنے ہیں. فرمایا نا, میں حضور دا مدینہ نہیں جے چھڑ سکدا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نے؟ سبحان اللہ تے فرماؤ نا یار. حضرت عثمان غنی 40 دن اپنے گھر بیٹھے رہے. پوچھو علماء نو کسے بندے نے پانی باہروں اندر تے اندروں باہر نہیں آن دیتا, نہ کھانا گیا نہ ہور. اللہ جانے وہ 2 دن دی خوراک سی, 3 دن دی. وہ آج کل دے حکمران تے ہوندے نہیں سی جنہاں دے گھر چھاپا مارو تو 35 کروڑ روپیہ نکلدا ہے تے پھر 3 ٹرالیاں سونیاں دیاں نکلدیاں نے. توجہ تو کوئی نہیں فرمائی نا. یہ حکمران تو نہیں سن آؤندے, وہ تے او سن جنہ آوندا سی سارا اللہ دی راج خیرات کر چھڑدے سی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک باری کہت آ گیا. بعد نے کیا حضرت ابو بکر صدیق دا دور سی اور بعد نے کیا حضرت عمر دا دور سی. ٹھیک ہے, کہت آ گیا اور پھر ہویا کی اے فیضان صدیق اکبر جڑی دعوت اسلامی دی کتاب ہے او دے وچ بھی لکھیا جے جڑا میں سنا رہا. فرمایا کہ ہویا کی حضرت عثمان غنی دا مال باہر گیا سی, او جدو آیا تے بڑے جناب زیادہ آپ نو منافع ہویا. لوگ سارے آگے حضرت عثمان دے بوئے تے بھی یہ تو خیرات بہت کر دینے تے آج لوڑ بھی ہے تے انہوں نے رج کے کرنے. فرمایا سارا میرا مال منڈی لے چلو تے آڑتیاں نو آکھو تے آکے مول لاؤ. وہ بندے ڈر کے کہنے لگے بھی یار آج تا ٹائم سی خراب کر کے ثواب لین دا. تے عثمان غنی نے ایک کام کیتا جی. خیر آڑتی آ گیا تے آڑتیاں نو تو انہوں پتا ہے بڑا لالچ ہوتا ہے ادھا دے ٹائم دا, پیسہ تے کٹھا کیتا ہوتا سارا. اے جی سانو دے دیو. آپ نے فرمایا 300 بوری ہے, دسو کنے پیسے دے دیو. انہوں نے کہا جی 600 بوری دے پیسے لے لو ڈبل تے سانو دے دیو. آپ نے فرمایا نہیں ریٹ کٹ لایا بتاؤ. غریب بیچارے سن کے پریشان یہ کی بن گیا بھائی جنہوں نے ڈبل نہیں ملتا سانو کتنے لبنا ہے. انہوں نے پھر آگے 3-4 ہلکے اسی لینے ہیں 2 گنا 3 گنا پیسے. فرمایا نہیں. انہوں نے کہا اچھا تسی بھی تو دسو بھی تسا کی مانگ دے ہو, سودا تو پھر انج ہی ہوندا ہے نا. آپ نے فرمایا 1 بوری دے بدلے 700 بوری دے ہو. پھر میں تھوڑا سودا ہونا کہ یار یہ تو نہ دینا والی گلاں ایداں دا تے تینوں لبنا ہی کوئی نہیں لین والا. فرمایا میرے کول ہیگا ہے, انہیں میرے کول لے لینا ہے. لوگا پوچھا کون ہے؟ جملہ سن کے کوئی چپ ہوئے تو دی اپنی مرضی. فرمایا وہ میرا رب ہے, یہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جڑا میری بارگاہ دے وے 1 دے بدلے 700 تے تو بھی زیادہ عطا فرما دے. اپنے اپنا سارا مال اوتھے بیٹھ کے اللہ دی راہ دے اندر خیرات فرما دیتا ہے. فرمایا تساں تے نہیں نہ خرید سکے تے میرے رب نے میرے کول, میں اپنے رب نہ سودا کردا پیا. یہ نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے سارا کچھ خیرات کیتا ہے. لیکن 40 دن کوئی کار آپ دے کار شہ نہیں گئی, لیکن 40 دن آپ زندہ کی میرا نمین دسو نا جی. اور محرم شریف اگر ویکھیا جاوے تو دے وچ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھاں سلام آپ دی شان تے ساڈے بچے ماں باپ انہاں دے قدماں تو قربان. آپ دا تذکارے پاک ہوندے نے کہ 3 دن پانی بند ہویا ہے تے کئی ایتھے ہی رون پٹن لگ پیندے نے. سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ انہاں صبر فرمایا ہویا ہے. سمجھ آئی؟ میں کیا 3 دن نو بھی یاد رکھ, 40 دنوں نو بھی یاد رکھ. سمجھ آئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہیں دن کیوں بچے رہے؟ فرمایا قرآن پڑھ دے رہے نے, اللہ نے نہ بھوک لگن دیتی ہے نہ پیاس لگن دیتی. ویسے یہ روایت بھی موجود ہے, علماء نے لکھے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جدو بہت ہی پریشان ہوئے نا ایک دن, تو فرمایا روشن دان دے وچوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دیدار کروایا. دیدار کروا کے پریشان ہے حضور گل تے تہاڈی بالکل ٹھیک ہے, ہاں تے میں پریشان. آپ نے فرمایا آلے پھڑ آ پانی پی لا تے نال فرمایا کل پھر روزے دی نیت کر لئی, افطاری جنت وچ ساڈے نال ہی ہوئے گی تیری. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ کوئی نہیں. یہ قرآن دے نال پیار کرنا. لوگ وہ قرآن پڑھ دے رہن انہاں دی ساری مشکلات دے وچ آسانیاں ہوندیاں رہندیاں نے. لیکن جڑے ساڈے لوگ نے یہ قرآن مجید پڑھ دے کوئی نہیں. آپا جننے بیٹھے ہیں ہاتھ نہیں کھڑے کرنے, بھاویں سٹیج والے ہو تے بھاویں تھلے والے ہو, سارے بندے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. صرف تسی مینوں یہ دسنا ہے آپا جننے بیٹھے اپنے من نو پوچھ کے من نو جواب دینا ہے. کنے دن ہو گئے نے کہ میں ہاتھ نال کھول کے قرآن کوئی نہیں پڑھیا؟ کنے دن ہو گئے نے قرآن نہیں چومیا؟ کئیاں نو مہینہ, کئیاں نو 2 مہینے, کئیاں نو سال. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بدبخت بیٹھا ہوئے جنہیں کدی پڑھیا ہی نہ ہو ہے.
سمجھ آ رہی؟ میرے نبی نے فرمایا جنہیں کدی بھی قرآن نہیں نہ پڑھیا ناظرہ بھی وہ دی مثال اس محال دی طرح ہے جنہوں بنا کے اجاڑ دیتا جائے انہوں وساوے کوئی نہ اجڑے مال دی طرح اسی نہ ہے قرآن پڑھیا کر تو جی ایتھے آپ بیٹھے ہاں تے شاید چند بزرگ ہون گے جڑے قرآن پڑھ دے ہون گے روزانہ جنی دیر سورہ یاسین نہ پڑھن انہوں نے سکون نہیں آਉਂਦਾ لیکن میں اگلی گل پھر کراں گا اللہ کر کے پڑھ دے صحت لفظی دے نال ہون یہ شرط ہے پڑھ دے ہیں نا اللہ کر کے پڑھ دے صحت لفظی دے نال ہون یعنی قرآن دی قرات اور مخارج دے نال تے پھر مزہ ہے لیکن اے جن نوجوان بیٹھے ہو تو انال بھی ایک گل کر لواں آپا قرآن مجید کوئی نہیں پڑھ دے جڑی ہے سچی گل کئیاں نوں مہینہ 2 سال کئیاں نوں ایک باری استاد پڑھایا ادوں ہی لیکن ہن بھی محفل ہن بھی دیکھ لو سجے کبے کئی ہجے بھی موبائلاں نہ لگے بیٹھے دی تقریر ہون دی او ہجے بھی وچ بڑے بیٹھے اینا اے جڑے موبائل دی لعنت ہے انہیں ساڈے معاشرے نوں اتنا برباد کر دیتا نہ اکھاں پاک رہن دتیاں نہ انہیں ساڈیاں کان نوں پاک رہن دیتا ہے تے نہ ہی انہیں ساڈے پیسے نوں پاک رہن دیتا ہے سمجھ گئی ہوگا وکیل اشارہ دیندا پیا سمجھ آ رہی ہے یہ ایک ضرورت دی شے ہے ضرورت دے تحت استعمال کر بالکل ٹھیک ہے دیکھو نا چاقو ہے نا چاقو چھری پائن اے دے نال اگر سبزی کٹو فروٹ کٹو تو ٹھیک ہے تو یہ بندے نوں بھی پاڑ دے ہو تو پھر تو حرام ہو جانا ہے نا اسی طرح موبائل ہے یہ نال بس رابطہ کر حال چل پوچھ اپنا دس بات ٹھیک ہے وچے ویڈیو وچے جناب ایک قوم دے بچے بچیاں تو نچن تے آ گئے یہ تو ٹک ٹاکر بن گئے اور وہ چل دے جے قصیدے تو ترانے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے میں کہا گولیا دشمن دے بچیاں نوں تو پڑھاونا ہے تیرے تے سارے ننگے ہو کے نچی جان ڈے نے ویکھ لے ٹک ٹاک دے کڑیاں دا کی حال ہے یار ویکھ بڑیاں دا کی حال ہے ایک قوم ٹک ٹاک بناؤندی ٹرین نہ تھلے آؤں ڈئی ہے یہ چھتاں تو ڈگن ڈئی ہے اس قوم نوں ہو کی گیا یار قرآن تو دور ہو گئے جڑا کام کرنا ہے وہ نہیں پہ کر دے اور میں جناب کی خدمت میں گزارش کرنا جن نے بیٹھے ہو سونے ہو قرآن مجید کھول کے پڑھ اور جڑے روزانہ موبائل ہر 2 منٹ تو بعد موبائل کھول دے ہر 2 منٹ تو بعد واٹس اپ تے یوٹیوب تے جناب فیس بک تے پتہ نہیں کیا کیا توجہ ہے میں کیا تو جنی واری ایک دن دے وچ موبائل نو کھولنا ہے نا اور اینو پڑھنا ہے اینی ودی کری قرآن نو پڑھ کے کھول لے جے تو مہینے بعد ولی نہ بن جا تو مینوں پڑھ لے قرآن دے نیڑے نہیں پہ جاندے تے جے مہینے بعد ادھر اسی ولایت دے راستے تے ٹوڑ پینا تے مہینے اگر اے موبائل نے بھی مہینے بعد سانوں کسے لوڑ دا رہن کو نہیں دینا اس واسطے ساڈی اج حالت ہے ہوئی پئی ہے کیا میں امید کراں کہ اسی قرآن پڑھاں کہ جننے حضرات بیٹھے ہیں اور ایک کم از کم اپنے اندر شعور پیدا نہ ہوئے تو مزہ تو نہیں نہ آندا اور پھر جڑی تہاڈی پیاری تنظیم دعوت اسلامی ہے یہ قرآن دے نال بہت محبت کر دے جے سچی بات ہے میں 2002 تو انہاں دے نال وابستہ مینوں بڑا پتہ ہے بڑا قرآن امیر اہل سنت اپنے ہر مرید نوں کہندے نے دیہاڑی دیاں 3 ایتاں پڑھ کے نا قرآن دیاں او دا ترجمہ بھی پڑھ نال تشریح بھی پڑھ تینوں پتہ لگے قرآن کہندا کی ہے اور پھر یہ بھی فرماؤندے نے کہ اگر عمر وڈی ہو گئی ہے تے عشاء تو بعد صرف 20 منٹ واسطے ویسے وہ 19 منٹ کہندے جے او دے اندر نسبت ہوندی ہے بسم اللہ دی 19 حروف نے سمجھ آئی اور مفسرین نے لکھے ہے ایک ایک حرف اے جڑے جہنم دے فرشتے جے جنہاں دی اُتے ذمہ داری اُتے لگی وہ بھی 19 جے جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ لیندا ہے اللہ تعالیٰ او دے واسطے جہنم دے فرشتیاں دے عذاب نو بالکل ختم فرما دیتا ہے اگر اللہ دی بارگاہ چو قبول ہو جائے تے سبحان اللہ میری عزیز جڑی میں بات عرض کرے ہیں اس بات کو سمجھن دی کوشش کر میرا چن ہے قرآن مجید پڑھ قرآن مجید ال توجہ کر ساڑی توجہ نہیں رہی ساڑے کئی بندے ایتھے ہیں جدے بیٹھے ہونے نے جڑے اخبار پڑھن واسطے ایتھوں ٹور دے پنڈ دے شروع دے وچ پھاٹکاں تے چل کے نا اوتھے چوک دے وچ بیٹھ کے اخبار پڑھ دے نے او دیکھاں ملک دا کی بنن ڈے ہے میں کہتے ہیں ملک دیاں خبراں دا پہ گیا ہے قرآن کہندا ہے ایک دن دیاں خبراں نے او بھی ساریاں نہیں او بھی ساریاں سچیاں نہیں یہ تو ادھی تو زیادہ جھوٹ بھی ہے ہی رب دا قرآن کہندا ہے میرے وچ ساریاں خبراں نے ابتدا تو لے کے انتہا تک بندے آپ پڑھ کے تے ویکھ تیری دنیا بھی سنوار دیاں گا میں تیری آخرت بھی سنوار دیاں سمجھ آ رہی ہے اور دعوت اسلامی وہ کی کہندی ہے جڑے وڈے عمر دے ہو گئے ہو تسی قاری صاحب دے کول بیٹھ کے پڑھ لو اور صرف 20 منٹ زیادہ ٹائم بھی کوئی نہیں اپنے الفاظ نو ٹھیک کر لو اور پھر قرآن دے نال کتنا پیار ہے دعوت اسلامی پچھلے سال دی رپورٹ میں دیندا پیا ایک دن دے وچ کنے دنوں دے وچ یعنی پر ڈے جنوں کہدے اے پروگریس ہے دعوت اسلامی دی 13 حافظ بنا کے اس قوم نو دندی پئی ہے 3 عالم بنا کے دندی پئی ہے پر ڈے
اور 2 مسجد. یہ پوری دنیا دی رپورٹ ہے دعوت اسلامی دی, اور یہ پچھلے سال دی. اس سال مدینہ یہ جدو رپورٹ سامنے آئے گی تو انشاءاللہ کسی ویلے میں اس تے بھی کلام کراں گا بھی ہون کی رپورٹ ہے, اور دن بدن یہ کام بد رہا ہے. اور یہ تواڈے ورگے پیارے دوستاں دا تعاون ہے. اے جڑے میری ملت دے علماء بیٹھے نے, مخیر حضرات بیٹھے نے, سادات اور بیٹھے نے, یہ انہاں دا تعاون ہے. تسی تعاون کر دیو تے دین دا کام چلدا ہے, ورنہ دین دا کام کرنا بہت اوکھا. جڑے کردے نے انہاں نوں پوچھ کے ویکھو, سمجھ آئی. لیکن صدقے جاواں انہاں علماء تو یقین فرماؤ, ساڈے پارلیمنٹ جدو بجٹ بندا نا, بجٹ نچن تے گاؤن والیاں دا بھی بجٹ ہوندا ہے. پتہ تانوں اس گل دا؟ ہاں نچن گاؤن والیاں دا بھی ہوندا جی. اور اس تو وڈی کی گل ہے, سینمے بنا کے دیتے جاندے جے, سینمیاں دا بجٹ ہوندا ہے. اس تو وڈی کی بدماشی ہو سکتی ہے, رنجیت سنگھ دے مجسمے بندے جے, لیکن آج تک اس بجٹ دے وچ کدی مسجد اور مدرسے دا ذکر آیا تے ساڈے نال گل کرو, دسو ساڈے نال گل کرو. مسجد مدرسے واسطے کوئی بجٹ نہیں, اور یہ ملک مسلمانہ دا ہے. بجٹ پاس کرنا مسلمان نے, انہاں نوں گل کرو تے بڑا مفتی کوئی نہیں بیٹھے ہو, انہاں تو بڑا مفتی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, حالت ہے جڑی میں تانوں دسی کھلوتا. لیکن صدقے جاواں انہاں علماء تو جنہاں نے لوکاں نوں آکھیا ہے کہ حضور دا دین پھیلانا, اور انہاں لوکاں کو بھی صدقے جاواں جنہاں علماء دی گل سنی ہے. اور بالکل حکومتی توجہ نہیں, یہ دے باوجود مدرسے بنے نے, ہزاراں دی تعداد میں طلباء پڑھ رہے ہیں, عالم پڑھ رہے ہیں. میں کہا حکومت دی توجہ ہوئے نہ ہوئے, شاءاللہ مدینے والے دی توجہ رہے پئی. گل تے تاں بن دی ہے نا میرے عزیز اور پیارے دوستو. یہ چیزاں جیسے تانوں سمجھ آنی ہیں, پھر اصل مسئلہ حل ہونا ہے ساڈا. توجہ ہے میرے بھراواں دی کہ گرامی قدر حضرات, اس واسطے قرآن دے نال یاری لاؤ, اور جڑے قرآن دی خدمت کرنے والے بندے نے انہاں دے نال یاری لاؤ, اپنا حصہ بھی لاؤ. حصہ مل گیا ساری دنیا بھی بہتر ہو جانی, ساڈا آخرت بھی بہتر ہو جانی. اور حصہ وقت دی صورت دی اندر بھی ہوندا ہے, پیسے دی صورت دی اندر بھی ہوندا ہے, اولاد دی صورت دی اندر بھی ہوندا ہے, اور خود بھی بندہ دے سکتا ہے. سمجھ آئے, کسی بھی اعتبار دے نال حصہ ملاؤ. گل بہت دور چلی گئی, میں تھوڑا جا واپس پلٹنا چاہنا. میرے عزیز اور میرے بھائی جننے بیٹھے ہو, قرآن مجید پڑھو, اس قرآن دے نال یاری لاؤ. ایک قرآن مجید بندے دے دکھ مکا چھڑدا دے, یقین اللہ تے کرو. میں یہی گل تانوں سمجھا رہا. لیکن ساڈی مثال پتہ کس طرح ہے, ادھر ویکھیا جے. ایک بچہ چلا گیا بیرون ملک. وہ جدو بیرون ملک گیا نا, اتوں انہاں خط لکھے, اے پرانے وقتاں دی گل ہے, اور خط دے وچ نا وہ ایک چیک بھی کل دے پیسیاں دا کہ میرا ماں باپ کਢا لین گے تے او دا جناب فائدہ ہوئے گا انہاں نوں. لیکن ماں پیو نوں چونکہ پتہ نہیں سی خط آنا, تے ماں نے چومنا تے پیو نے چومنا. ساڈے انہاں نوں اے ہونا بھی چلو یار خط دا نہیں پتہ ہن کہڑے کول پڑھائیے کی لکھیا ہونا ہے, تے اے نہیں ہے بھی بچہ ساڈا زندہ ہے. انہاں نوں پتہ نہیں سی وچ ہے کی. انہاں نے کڑا بنایا تو دے وچ رکھی رکھیا. منڈا 2 سالاں بعد جدو آیا انہیں ویکھیا اوداں ہی کار وہی سارا. انہیں آکھیا یار اما ابا میں انہیں پیسے کر لے, وہ کدھر کر کہڑے پیسے, وہ کدو کر لے. انہیں آکھیا میں وہ جڑے تانوں خط لے وہ پیسے بھی ہوندے سن, وہ چیک ہوندا سی. انہاں آکھیا سان تاں پتہ نہیں, انہیں کڑا پنیا وہ کڈیا تو سارے اوداں ہی پے سن. اس لیے مفکر لکھدا ہے, کہندا یار جے انہاں نوں پتہ ہوندا بھی یہ دے وچ کی ہے کنا فائدہ ہونا سی, لیکن انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں. وہ چومدے سن تے رکھ دیندے سن. اے مثال اج کل دے لوکاں دی ہے, انہاں نوں پتہ نہیں رب نے قرآن چ آکھیا کی ہے. اے چومدے نے تے رکھ دیندے نے. اگر تسی قرآن پڑھ لو نا, اللہ نے قرآن پتہ کی فرمایا, اللہ فرماندا ہے اے جڑا قرآن ہے نا, قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اے میری وہ کتاب ہے جے اندر شک ہو ہی نہیں سکتا. اور اگلی بال ہدی للمتقین, فرمایا جننے بھی اللہ تو ڈر دینے انہاں سارے نوں اللہ ہدایت اس کتاب دے ذریعے عطا فرماندا. اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, فرمایا اے لوگو او ایمان والےو, تہاڈیاں شفاواں قرآن دے وچ اساں رکھ چھڑیاں نے. سبحان اللہ فرما لو. سٹیج والے بھی چپ, تھلے والے بھی چپ, غیر تے ہے تانوں. فرمایا تہاڈیاں شفاواں اسی قرآن دے وچ رکھیاں نے. ساڈی شفا قرآن دے وچ, اسی حکیماں تے ڈاکٹراں دے بوئے تے بیٹھے ہیں. اس قرآن تو کدی کسی نے شفا لئی ہے تے گل کرو. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. اسی جدو جانا بھی ہے تے کسی ڈبے پیر دے کول جڑا شریعت دا باغی ہوئے, چونکہ چنگے پیر نے کہنا 5 وقت دی نماز پڑھیا کر, ماں پیو نوں ستایا نہ کر, حلال کھایا کر, او دے کول آپ جانا نہیں. سانو چاہیے جادوگر قسم دا بندہ جڑا کبھی 21,2121 روپیے لیا, جنگلی کبوتر, چٹا ککڑ, کالا بکرا, 5 6 دے کنڈے, تے میں تہاڈا کام کر دیاں گا. سانو تے ایداں دے پیر چاہیے نے.
لیکن اللہ نے سانو دیتا ہے پیر الیاس قادری ورگا پیر. ساڈے پیر آئندے جے, اور پیر ہونا ہی آئندہ چاہیے. پیر جس کی بندہ پیروی کرے. ویسے پیر بمانا بزرگ ہوتا ہے, پیر بمانا پیروی لو نا تو پھر ہے بنتا جے. جی بندہ پیروی کرے, وہ پیروی اپنی نہیں کروا سکتا حضور دی. تو جیڑا پیر حضور دی پیروی نہ کروا پیر نہیں جے ہوندا. پیران دا منڈا تے ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ بڑے گھر جم پیا ہوئے, پر یہ مطلب ہے نہیں بھی جیڑا جمیا ہوئی پیر نہیں ہو پایا نا. گھر جمن والا پیر نہیں جے ہوندا. ہوں نہیں تسی بولنا سبحان اللہ, ہوں نہیں نہ بولیا جے بھی نہ. بھائی آ جڑے داڑیاں منڈے ہوندے نے, آ جڑے شریعت دے باغی نمازاں نہیں پڑھدے, جڑے عالم نہیں فاضل, جنہاں نوں پتہ ہی وڈے گھر جم پے, ایویں نہ انہاں نوں چڑھا کے ساڈے سر تے بٹھا دیا کرو. اور میں انہاں دے سامنے بھی کہہ لینا مینوں ڈر بھی کوئی نہیں. ڈر تیرا نہیں نا, تو جو چاہنا میں پیر بنا تو پیو والے کام تا کرنا, دادے والے کام تا کرنا. نہ بولیا جے, نہ بولیا جے. میں ایک بار یہ مسئلہ دسیا تو انہوں دا پیر بیٹھا سی, وہ بعد میں کہتا جی آج تو تسی ساڈے پیر نوں بڑا ذلیل کیتا ہے. میں کہا بیٹھا سی, مینوں کوئی نہیں پتا واقعی, یقین کرو میں بیٹھا سی. کہندا کیڑا ہونے جی اوف. میں کہا تو پہلوں دسدا ایدی میں اور حجامت کر کے. انج دے پیر ہوندے جے, سن لو پیر کے جدا ہوندا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو. یہ پیر توجہ ہے عزیزوں کی کہ کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات. ڈاڑیاں گلنا شروع ہو گئی ہیں. لنگر امام حسین دکھا تو حلال نہ کرا, حلال تو کرا گے نا جی, حلال ہے جی ہونا ہے نا. وہ مولویوں نوں چاہیے جرت نال تقریر کریا کرن, جرت نال مسئلہ دسن گے تے مسئلے حل ہونے نے. او نہیں جی اس کا بھی لحاظ رکھے, اس کا بھی رکھے. یار لحاظ اسی کڑا کوئی چھری چاقو چکی کر دیں, لیکن مسئلہ تے کھول کے دس لو یار. تو شریعت ہے جڑا باغیوں نوں پیر کہن دا تو کی نہیں بندا یار, سمجھیا کرو یار. اور یاد رکھ لو جنی ڈبے پیران دے ہاتھ چومدے انہوں کدی سکے پیو دے چوم لائے نا. نہ بولو نہ بولو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہیں کدی اپنی سکی ماں دے ہاتھ چوم لے نا, یا اپنے پنڈ دا جڑا صحیح العقیدہ عالم دین سنی ہے امام او دے کدی چوم لے نا, یقین کرتے ہیں برکتہ مل جان گی. انہاں کدی قرآن چوم. مینوں یاد ہے جدو پہلی دوئی جماعت پڑھ دے ہوندے سی نا, ساڈا سکول دا راہ سی مسجد دے کولوں, یقین کرو اس مسجد دی پوری کندھ نوں اسی چوم دے ہوندے سی. ایداں ہی ہے جناب, مینوں یہ بالکل اجے بھی صحیح طرح یاد ہے. ہن چھڑ دیو جناب, ہن تے چومیاں رہ کسی اور پاسے گئیاں. تسی بھی اسی آوندے جانے سانوں نہ ایتھے ہاتھ چوم لیا, حضور ہاتھ چومنا ہے. میں کہا ساڈیاں چومیاں لے کے تو ایڈا جنت کوئی نہ جائے گا پتر. انہاں تو کدی قرآن نوں چوم تو پھر سواد آئے نا. اسی رسمی کام رکھے. ہوں تو سیلفی لینا, کہنے حضور ہاتھ دے, ایچا ہاتھ سے جائنا تو سیلفی لینا. بلے ہو شیرہ, ایک ہی ڈرامے کر دے ہو یار. جنہ تسی یقین کرو ہے چومن چٹنا دا کام رکھے ہے نا, یہ نہ کدی قرآن نو چوم لو نا, قسم خدا دی تہاڈی عرش فٹ ہو جائے. ہاں ہاں ایک گلاں یعنی محظوظ تے ہوندے پے ہو, میں ویکھدا پیاں. تے انہاں باتاں نوں ذرا سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز. تو کیا میں امید کراں کہ صحیح لوکاں دے نال تعلق رکھو گے اپنا, صحیح پیراں دے نال, صحیح علماء دے نال, صحیح نعت خانہ دے نال, صحیح نقیباں دے نال. کبھی بھی دو نمبر بندے کو نہ بھئی ایمان برباد کر بیں گا جناب. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی قرآن سے محبت, اعلیٰ حضرت دی قرآن دے نال محبت. یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماؤندے نے, ایک باری سوال ہویا کہ جڑا تقریر کرے انہوں کی کرنا چاہیے. فرمانوں چاہیے ہے قرآن دی آیتاں پڑھ کے لوگوں کو سمجھاوے, اور انہوں چاہیے حضور دیاں حدیثاں پڑھے. تے یہ پڑھ نہیں سکتا تو انہوں تقریر کرنی نہیں چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جڑا عالم ہوتا ہے نا وہ دی تقریر دے وچ یا قرآن ہوئے یا حدیث ہوئے پھر سواد ہوتا ہے. لیکن سانو کسیاں تے چاس ہوندی, ساڈے کسے, اور جیدی کو گلا تھوڑا جا ہے نا سر, اور جیدی تھوڑی چمڑی چٹی ہے, یا حسن وکدا ہے تے یا گلا وکدا ہے. علم کتھے جاوے یار, خدا دا نام منو, علم دی قدر کرنے والے پاسے آؤ. سمجھ آئیے جڑیاں توتیاں نے نا گراریاں, انہاں چوں نکل آؤ. جی ہوں میں آ سور لاؤن لگا تو ہوں میں آ لاؤ. سور لاؤنا منع نہیں ہے پر گراریاں منع ضرور جے. سور لا سیدھی سیدھی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا روایات صحیحہ پڑھنے والا بندہ سور لگا سکتا ہے,
پر سر کا اتنا بھی مطلب نہیں کہ عوام بے سرے نو سنے ہی نہ، سر والے واسطے سارے روپیے رکھے ہوں اتنے وہ سارے سڑ کے جا رہے 50 عہدہ دیں 60 عہدہ سڑ دے تو میں کہا اصل عالم دین جہاں تواڈے پنڈ اذاناں دیندا ہے، نمازاں پڑھاوندا ہے، جمعے پڑھاوندا ہے، مرگیاں دے جنازے پڑھاوندا ہے، بچہ پیدا ہو جائے کنچ بانگا دیندا ہے، یہ بھی کدی خدمت کر لیا کرو ہوں نہیں سبحان اللہ فرما آکھیا جے بھی نہ کتے کو سننا نہ لگے۔ اپنی علماء توجہ فرماؤ میرے دوست، اعلیٰ حضرت صاحب دی ہے قرآن دے نال محبت جے۔ اور دوسری بات اس تو بھی ایک ٹاپ دی کوئی سناوا تو سواد آ جائے۔ اعلیٰ حضرت صاحب بیٹھے ایک بندے نے آ کے مسئلہ پوچھ گئے حافظ جی مسئلہ تے دسیا جے، آپ حافظ نہیں سن۔ آپ نے آ کہ آپ لوگ مینوں حافظ سمجھتے ہیں کہ میں حافظ کوئی نہیں، انہاں دے گمان دے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نے نیت کر لی لو جی رمضان دا چاند نظر آیا ہے، آپ کی کرتے سن؟ بعد نے کہا مغرب تو عشاء تک پڑھتے سن، میں یہ بھی مان لینا، لیکن محققین فرماؤندے نے عشاء دی نماز تو او دے وچ 25 منٹ دا ٹائم ہوندا سی۔ عشاء دی نماز ہوندی سی تے آپ اذان ہوندی سی تے آپ وضو کر کے مسجد چاہتے سن، قرآن مجید کھول کے سپارہ پڑھتے سن، ادھروں سپارہ مکدا سی تے ادھروں تکبیر شروع ہو جاندی سی۔ اعلیٰ حضرت جو ویکھ کے پڑھتے سن اوہی تراویح دے پھر سنا دیندے، اے اعلیٰ حضرت دا پیار۔ توجہ ہے بھائی، یہ ہے اعلیٰ حضرت دی قرآن دے نال محبت، اس تو تسی اندازہ فرما لو، ٹھیک ہے؟ اور قرآن دے نال محبت دا اے عالم ہے اعلیٰ حضرت دا۔ اعلیٰ حضرت دے کلام اٹھا کے دیکھ لو شاعری دی صورت دے اندر، اعلیٰ حضرت دا فتوے چوک کے دیکھ لو جو مسائل دے جواب دیتے، توجہ ہے بھی فرانسی ٹانے سارے، اور اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ کنز الایمان دیکھ لو تو انہوں لگ پتا جائے گا شعر بھی قرآن و حدیث دا ترجمہ ہے، فتوے دے وچ بھی جگہ جگہ قرآن و حدیث دا حوالہ ہے، اور ترجمہ کر کے علماء فرماؤندے نے اے جڑی قرآن دی روح ہے نا اس نے جڑا قریب ترجمہ کیتا عشق دی دنیا دے اندر وہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فادر بریلوی نے فرمایا۔ اس تو اندازہ لاؤ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے قرآن دے نال کنا پیار اور محبت ہے، آپ دی گفتگو ہوندی قرآن و حدیث دے مطابق، اور حفظ کیویں کیتا اگر یہ صاحب دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کوئی سارے 30 گھنٹے بھی نہیں بن دے، مطلب 20 منٹ روزانہ بندہ پڑھے تو 30 بارے کرے، یہ تو بہت تھوڑے گھنٹے بن دے جی پائے نا۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے انج قرآن دے نال محبت فرمائی ہے، اور قرآن کدی پڑھتا صحیح، قرآن تینوں بھی انج یاد ہوئے کہ کدی پڑھ جاری لا کے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے کو فرمائش ہے ان کی، فرمائی ہے کہ نماز تراویح میں قرآن سننے کی اہمیت، ظاہر سی بات ہے یہ سنت ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے کے اندر اس کا اجرا باقاعدہ طور پہ ہوا، پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس طرح بات جماعت نہیں تھا، آپ نے امت کو اکٹھا کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور قرآن مجید برہان رشید جب ایک پڑھ رہا ہو یہ تراویح کے اندر رمضان شریف کے اندر اور باقی سن رہے ہوں تو یہ تو پڑھنے والے کو بھی ثواب ہے اور سننے والے کو بھی ثواب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اوپر سے رمضان کی بہاریں ہوں، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک خود فرمایا کرتے تھے کہ رمضان دا او مہینہ آ گیا جے جڑیاں برکتاں لے کے آیا ہے، مومن دا رزق اے دے واسطے ودا دتا جاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا او شیطاناں نو بند دتا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے چ ایک رات اگر کسی نو مل جائے او عبادت کر لے 1000 مہینیاں دا اللہ ثواب دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے او مہینہ ہے جے وچ بندہ مومن اگر راتاں نو عبادت کرے اللہ تعالیٰ قیام اللیل دا ثواب عطا فرما چھڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ قرآن مجید برہان رشید اے تو جنہ مرضی پڑھو اتنا ہی تھوڑا تراویح دے اندر تے حسن ہی زیادہ ہو جاتا ہے، سارے باوضو کھڑے ہوندے نے، کیا خوبصورت نظارہ ہوندا ہے۔ کسی بندے دے الفاظ مخارج صحیح نہیں بھی نا وہ بھی جدو پڑھتا ہے نماز دا ثواب وکھرا مل جاتا، تراویح دا وکھرا مل جاتا، قرآن سنن دا وکھرا مل جاتا، اور صحیح سنن دا وکھرا مل جاتا۔ حضور نے فرمایا او مہینہ آ گیا تواڈے اوتے، فرمایا جے دے وچ نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر تے فرضاں دا 70 گنا۔ اندازہ لا لو پھر تراویح دے وچ کھلو کے تانوں کتنا ثواب ملنا ہے۔ بہت وڈا سودا جے تے کر لیا جے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اللہ اکبر۔ اور تراویح پڑھنے والے حفاظ کی خدمت اگر پہلے طے نہ کرے تو پھر خدمت ٹھیک ہے۔ اگر کہندا میں قرآن سناواں گا تے 50,000 لواں گا، قرآن سنان دا نہیں لے سکدا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور پہلے تو ہاں اگر یہ ہے کہ علاقے دا ایک بہترین لوکاں دا حسن عمل ہے
کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ حافظ دی حوصلہ افزائی کرنی ہوندی ہے، وہ پاویں لکھ دین تے پاویں ککھ دین، طے نہ کرے دینی چاہیے۔ لیکن میں ایک بات ضرور عرض کراں گا، تہاڈا ایک بچہ صرف وہ امتحان آندا ہے یا وہ پاس ہو کے آوے فرسٹ پوزیشن پہلی جماعت چ بھی لے لو تینوں سائیکل لے دیندے ہو، اے بت تو پڑھ کے آیا اگلی باری پڑھی میں تینوں بتیاں والا بوٹ بھی لے کے دیاں گا۔ تے میں کہا جنہیں ABC 1 2 یاد کی تھی او دے بارے تو ہی نہ کرنا ہے، تے جنہیں پورا قرآن رمضان نے سنایا ہے موٹر سائیکل تے او دا بھی بندا ہی ہے نا میرا چاہنا ہے۔ اچھا بھی موٹر سائیکل والی گل تے چپ ہی ہو گئے، میرا خیال گڈی لے کے دے وہ بولو تے صحیح نہ مدینے جاؤ، یقین اللہ تے کرو۔ میں ناراض نہ ہوں، جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں، میں ایدہ دے علاقے چ گلاں سنیاں لوگ کی دس دے جے ایس نہیں میاں والی دے علاقے چ میں نے کسے دسیا بھی تھے کنجری نچن آئی رات نہ سٹیج پہ بیٹھو معافی دینا مجھے، انہیں آکھیا وہ ایک اوتھے دا وڈا او کی او سیٹھ آیا، وہ سیٹھ میں سیٹھاں نو ہیٹ کہندا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، جڑا حضور دا عشق چ نہیں وہ ہیٹ ہے، جڑا حضور دے عشق چ وہ تھلے بیٹھا بھی سیٹھ ہے، ٹھیک ہے۔ اگے وہ کنجری دا ناچ ویکھ کے تو انہوں گڈی تحفے دے گیا بھی میری پراڈو ہے تو بڑی چنگی نچی ہے لہذا لے جا جناب۔ میں کہا اگر کدی زندگی چ ملاقات ہوئے نا وہ دے نال تو چوری نو دسنا بھی قاری صاحب دا پیغام سی بھی یہ کنجریاں واسطے کنجرا تیرے پیسے رہ گئے نے، جدوں علماء ایتھے قرآن پڑھاندے نے تو انہاں نوں کدی نہیں لے کے دا ارد گرد مدرسے ویکھ جنہاں نوں 70 سال ہو گئے پڑھاندیاں نوں، معاشرے حافظ اور عالم پیدا کیتے کدی اینوں بھی گڈی دتی ہو، یہ دا مطلب حرام دا پیسہ حرام دی جگہ تے جاندا جائے، آواز کمزوروں والی ہے آپ چنگی جگہ سے نہیں جے جاتا، تو اس واسطے اپنے حافظوں کی ضرور خدمت کیا کریں اور خدمت جنی ہو سکے کرے کرو، ادھے نال شوق بڑھتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور پھر حافظ نو سوٹ بھی لے کے دینا کہ کم از کم عیدوں پہلوں لے دو خیر ہے، 27ویں والے دن نہیں دینا سوائے گا کداں، ہن عید والے دن تو سر تے بن کے دیونوں رہیا اپنے ایسے طرح ہی علامہ صاحب عالم دین او جُتی جڑی آپ پاؤندے ہو کدی عالم دین نو بھی لے کے دے دیا کرو، ویسے تہاڈیاں جُتیاں امید مینوں بڑی ہے ویکھدے نہیں ہونے چونکہ تہاڈے کولوں سودا ہو رہے ساڈے کول ہو رہے، لیکن بہرحال عوام نوں چاہیے خدمت کرن تاکہ لوکاں دا جذبہ انہاں والے پاسے آوندا رہے۔ یار پرچیاں سی تے تسی پہلے مینوں دس دندے جناب جی اے دا بھی میں جواب دینا۔ اگے آ گیا جناب اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا من قرأ القرآن وحافظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت دوؤہ احسن من دوء الشمس، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے حفظ کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا اور قرآن پر عمل بھی کیا، فرمایا قیامت والے دن اس حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا سورج کی روشنی بھی کم ہو جائے گی اس کے سامنے۔ حافظ ہوئے اللہ حافظ نہ ہوئے میں مسئلہ دس دیتا ہے ساڑھے کو ٹائم ہی بہت تھوڑا ہوں سانو حضرت عطار نے سکھائے ہی انجھے میں جو قوم کو آ کے گال کرو سیدھی قوم نو دسو حافظ بڑھنا ہے اللہ حافظ نہیں پڑھنا، او نہ ہوئے آپ تو بعد پول جمیں نمازہ کوئی نہ پڑھیں کہ گھر والے تھوڑے جا لاڑ پیار کر دینا تو ہر شاید چھڑ جاویں بندے بنو حافظ جی چوپی ہو گئے میں تو لگتا سارے ہوئے بیٹھے بڑے بیٹھے نے تو بولو تو صحیح نہ یار نہ باتاں نو سمجھو۔ پھر یہاں پر ایک بات اور بھی سن لیں، ادھر دیکھیں میری طرف آپ حضرات، فرمایا جس کا بچہ حافظ بن جائے اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جنت میں جائیں گے، تو جینا دا بچہ حفظ کر جائے جی او بخشے جان گے تو جینا دے بچے تے سارا نازل ہوئے ہے۔ پھر میرے محبوب پاک علیہ السلام دے والدین دا کی مقام ہوئے گا۔ یہ صرف ایک نکتہ ہے، یہ پورا موضوع ہے نبی پاک دے ماں باپ دے ایمان دے ہوتے، ایک دی صلاح بنے تو دسنا الگ تو انہوں سنا مانگے۔ ہون اگلی بات فرمایا حافظ بنانے کی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ایسا بدرا دی قیامت والے دن حافظ کو کہا جائے گا اپنی برادری میں سے 10 بندے جن پر جہنم واجب ہے شفاعت کر کے جنت میں لے جا، اے تسی سنے نا 7 پیڑیاں دی بخشش کروائے گا، 7 پیڑیاں لی گل میں کوئی نہیں جے پڑھی، کسی نے پڑھی ہے تو میں نے دس میں کتاب دیکھ لما، میں نہیں پڑھی، میں انکار بھی نہیں کرتا، ہو سکتا میری نظر چوں نہ گزری ہوگی، لیکن میں بڑے بڑے علماء کو جانا کہ گل ہے ہی کوئی نہیں، اگر کسی کو ہوئے تو سانو دس چھڑے پڑھی پوری میں کوئی نہیں بیٹھے ہو ٹھیک ہے، یعنی ان گل کی 10 بندے شفاعت کر کے لے جائے گا، اب پتر اس دن تو آپ بخشیا جاوے تو بڑی گل ہے، یہ 10 نو لے جائے گا یہ دا مطلب گل تے ہے نا،
اور اگے لکھے جی عالم دین بنانے کی اہمیت کیا ہے. ہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھے ہے, فرمایا جیڑا حافظ ہوتا ہے نا او دے تو 70 گنا زیادہ رتبہ عالم دین دا ہوتا ہے. ہوں عالمہ دی گل ہے ہوں نہیں تسی بولنا. وہ دی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا العالم افضل من العابد. فرمایا جڑا عالم ہے عبادت گزار تو افضل ہوتا ہے. اور یہ پتہ کیوں ہوتا ہے ادھر ویکھیا جڑا عبادت گزار ہے نا وہ جنی بھی محنت کرتا ہے اپنے واسطے میں بخشیا جاواں, جن نے نفل پڑھتا ہے اپنے واسطے میں جنت چ چلا جاواں, جنیاں تسبیحاں پھیردا ہے مینوں ثواب مل جائے, وہ ساری محنت وہ اپنے واسطے ہوندی ہے. تے عالم دین پہلوں اپنے حفظ کرتا ہے, نہ بھی کرے تو درساں بھی کرنے واسطے جڑا 8-10 سال ماں پیو تو وکھرا پینا پراواں تو وکھرا کر دے لاڑ پیار نہ سہ سکیا. توجہ ہے نا ساریاں دی. یہ سب علم حاصل کیتا, پھر مطالعہ کیتا, پھر کتاباں خریدیاں, پھر اپنا زیادہ نہیں بنا سکیا, اتنا کچھ کیتا ہے پر عالم نے اپنے واسطے نہیں مصطفیٰ دی امت واسطے کیتا ہے. جڑا عبادت گزار ہوندہ ہے او دی ساری محنت او دے اپنے واسطے ہوندی ہے, اور عالم دین دی ساری محنت او دے اپنے واسطے نہیں ہوندی بلکہ حضور دی امت واسطے ہوندی ہے. اور سبحان اللہ تو کہہ لو. وہ چاہتا ہے حضور دی امت دے عقیدے ٹھیک ہو جان, انہاں دا عمل ٹھیک ہو جائے, اے بد عقیدہ لوکاں تو بچ جان, اے ڈرامے بازیاں تو بچ جان, اے شراباں کباباں تو بچ جان. یہی وجہ ہے عالم شراب دے خلاف تقریر کرے پنڈ دے چوریاں نوں ایویں ڈھڈ چ درد اٹھی ہوندی ہے. تواڈے منڈے شرابی ہو گئے تسی تقریراں چڑھ دئیے, سیٹاں دے خلاف بول لو تو کئیاں دے ڈھڈ چ درد اٹھ کھلوندی ہے. تواڈے منڈے نے صحیح بن کے تسی نشے دے خلاف تقریر بند کر دئیے. تیری بھولے پتر ہے, یہ زبانہ کٹ سکتیاں نے پر حق بیان کرنا تو روک نہیں سکتی. اس واسطے عالم دین دا جڑا فیض ہے وہ سب واسطے ہوندہ ہے, اس واسطے عالم دا رتبہ سب تو زیادہ ہے. عبادت گزارتے آپ بچے ہیں نا, عالم نے باقی بھی سارے محلے نو بچایا ہے. Are you understand? بات سمجھ آگئی آپ حضرات کو؟ تو عالم بنانے کی 70 گنا زیادہ فضیلت ہے. اور اگے لکھے ہے کیا حافظ قرآن یا عالم دین اچھا تاجر بن سکتا ہے کہ امام ہی بننا ضروری ہے؟ نہیں, بالکل اچھا تاجر بن سکتا ہے. اور سچی بات ہے جدو انہیں بڑھنا ہے نا, تسی تہاڈا کوئی پرا حافظ یا عالم ہوئے انہوں اپنے نار لا لو, یہ تہانوں برکتاں نہ لبن تے مینوں جبکہ وہ حرکتاں صحیح رہی ہوں, انہوں نے وہ آپ حافظ ہونی گلے نوں ہاتھ پھیر جان, وہ اللہ حافظ ہوتا پھیر تو انہیں جانا ہی ہے نا. اس بات حرکتاں ہونیاں ٹھیک ہوں, میں ہاں سیدھا جہا بندہ اللہ کہہ لو صوفی اب یہ ذرا بات سنیے, حافظ اگر صحیح رہے یقین کرو او دی ایک اپنی برکت ہوندی, اپنی برکت, او دا دماغ تیز ہو جاندہ ہے قرآن دی برکت دے نال. یقین کرو دین سکھنا, اے باقاعدہ حدیث جے میں گپ نہیں سناندا پیا, نبی پاک دے کول ایک شخص آیا, انہیں آ کے آکھیا بھی اسی 2 بھرا حضور, تے تانوں پتہ بھی ایک بھرا میرا تہاڈے کول ہی بیٹھا رہندا ہے تے میں سارے کام کاج کرنا, تے اینوں بھی کو آ کے کام کر لے. انج ہی آ کے انہیں شکایت لائی, وہ کسی نے بھر دیتا نا یار تو کام کر وہ چنگا ہے, سکھن چلا گیا دین بھی اوتھے بیٹھا رہندا, موجاں اودیاں 3 ٹائم روٹی بھی لبدی جا. یار گل سن لو, انہیں انج ہی آ کے شکایت لائی. نبی پاک علیہ السلام نے اگلے جڑا جملہ بولیا, ہن میں تانوں کوئی نہیں کہنا بولو. حضور نے فرمایا ہو سکدا تینوں جنہ رزق ملدا ہوے اے دے صدقے ہی ملدا ہوے. کیا جواب ہے یار؟ اس واسطے تسی اپنے ایک بچے نو دین والے پاسے لے آؤ, پھر اودیاں برکتاں ویکھیا جے. تے کلیاں برکتاں نہیں ویکھنیاں پتر, اودیاں حرکتاں بھی ویکھنیاں نے, انہوں آپ سیدھیاں بھی رکھنا ہے. بالکل اچھا تاجر بن سکتا ہے, کیونکہ حافظ نہیں بن. پاکستانی قانون دے وچ لوکاں بڑی عجیب غریب گلاں کر دیتیاں, حافظ بنے گا تو کھائے گا کتوں؟ میں کہ آرمی چیف حافظ ہی ہے, سارے نو اگے لائی کردا. ہوں سمجھ آ گئی جے؟ ہوں نہیں بولنا, ہوں نہیں بولنا. تو حافظ آپ کو کس نے کہا حافظ کہاں سے کہے گا؟ ادھر میں تمہیں ایک مثال دے ماں, زلزلے آئے, سیلاب آیا, اللہ کرے پوری دنیا کریے دنیا آفتہ نہ آن, لیکن جدو آندے نے آپ نے دیکھا دعوت اسلامی دا ایک شعبہ FGRF, کلہم مولوی, سارے حافظ عالم پائے نے چکے تو بڑھ گئے پانیاں دے وچ, روٹیاں پچا رہے نے پکا کے. اور میں کہا کتھے نے گندے کیڑے جو ایک کہندے سن مولوی کھان کے کتھوں, ایک کھاندے بھی پہ جے, معاشرے نو کھلوندے بھی پہ جے. جو ہے
11ویں کہتے ہیں 12ویں کہتے ہیں. تو میں کہا جدو تھیلیسیمیا دے بچیاں دا خون مک گیا سی انہاں 11ویں کھادیاں نے تے خون دے کے حلال بھی کیتیاں جی. تو یہ اچھا تاجر بن سکتا ہے؟ آپ کو کس نے کہا جو حافظ وہ اچھا تاجر نہیں بن سکتا؟ واہ بھائی واہ. اور عالم ہوگا صرف اچھا تاجر نہیں بنے گا، حلال کمانے والا تاجر بھی بنے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیسے کمانا ہے اور کیا سود کے مسائل ہیں، کیا حرام کے ہیں، کیا یہاں 2 نمبری اور ذخیرہ اندوزی کے ہیں. حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے بازار میں آگے، فرمایا جنہوں جنہوں تجارت دا فال نہیں ہوتا چلو دوڑ جاؤ دکانہ بند کر کے، پہلے تجارت دے مسئلے پڑھ کے پھر آ کے تجارت کرو. یہ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے. اسی طرح جی، کیونکہ آپ فرماتے تھے جی ٹھیک ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو تجارت کے اصول نہ جانتا ہو، فرمایا کبھی بھی وہ بندہ حلال کما سکتا نہیں. یہ جو علماء پیسے طے کر کے آتے ہیں تقریر کے لیے، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دیں. اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، فرمایا کہ اگر وقت کا اجارہ کر کے آئے تو بالکل کر سکتا ہے. یہ تو نعت خان بھی کر سکتا ہے وقت کا اجارہ بھی، 1 گھنٹے دا میں تہاڈا پابند ہاں، میں تہاڈے کول آ جاواں گا، بے شک نعت پڑھا لو، بے شک سلام پڑھا لو، تو بے شک مینوں ویسے ہی کرسی تے بٹھا لو، 1 گھنٹے دا میں پابند ہاں. سمجھ آ رہی نا؟ اور یہ عالم دین کے لیے اس کی اجازت بھی اعلیٰ صاحب نے لکھا ہے. اور عالم دین واز کے پیسے بھی لے سکتا ہے، صرف واز کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ صرف واز کے ہی پیسے لے گا تو پھر بھی قوم کو فائدہ تو ہوگا نا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو قوم کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کے مسائل کا کیا بنے گا. لیکن نعت خان نعت خانی کے پیسے نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ مسئلے مسائل دین کا مسئلہ اور ہے، صرف اشعار کا مسئلہ اور ہے. ہاں وقت کا اجارہ کرو تو پھر نقیب نعت خان عالم سبھی کر سکتے ہیں. جو عالم ہوتا ہے یہ جب بھی کہیں جائے اور کہے کہ میں نے میلاد پڑھنا یا تقریر سنانی ہے آپ کو تو میں اتنے پیسے لے سکتا ہے آپ سے. یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اس بات کو. اگر یہ نہیں لے سکتا تو پھر مولویاں دی تنخواہ کی میں دیو گے؟ تنخواہ بھی تو بند تھی نا. علماء کی مدرسین کی تنخواہ کدھر جائیں گی؟ توجہ ایسا حضرات کی. یہ بالکل آپ اس بات میں آپ کسی سے فتویٰ لینا چاہیں دارالفتہ میں آپ کو فتویٰ مل جائے گا. بیٹھے ہو، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، عالم دین لے سکتا ہے. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے نہیں یار عہدہ ہی پھیلا لو، تو میں کہا تم پھر عالم بننا، خرچہ تیرے تے میں کرنا، صرف 1 مہینہ تو دویاں شہراں چل کے تقریراں کرنیاں نے، تینوں لگ لو جائے گی. بالکل جا سکتا ہے. اتنا لمبا سفر کر کے بندہ آیا، 5 گھنٹے گاڑی بگا کے، بیوی بچے شادیاں بیاہ سارے چھڑ کے ہی تھے آئے بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ چلو اگلی گل آپ پہ سمجھ جایا جی. جائز ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کچھ لوگ لفظ عاشق رسول پر اعتراض کرتے ہیں. محبت رسول ٹھیک ہے لیکن عشق رسول کا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے. یہ جو ایسا اعتراض کرتا ہے وہ خود ہی مناسب حرکت نہیں کر رہا، چونکہ محبت جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو وہ عشق بن جاتا ہے. یہ کہنا کہ یہ لفظ بالکل مناسب نہیں ہے، وہ کیڑا ایڈا حضرت ویس کرنی تو بھی اگے بندہ کو سانو بھی بخاؤ نا، کیڑا ایڈا عشق والا جنہوں ایڈا ہی جناب علی تقوی دا فلڈ آیا ہے، سانو بخا دیو. میں انہوں دیکھا سی کہ بالکل ایسے یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. جب محبت اپنے عروج کو پہنچے جو عشق بن جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو بالکل یہ آپ نے آپ کو عاشق رسول کہنا یا کسی کو اور کہنا تو یہ کیا منع ہے؟ کس نے منع کیا یہ؟ اور پھر مزے کی بات یہ علماء ملت اسلامیہ کی کتابیں پڑھیں، اس کے اندر یہ لفظ بالکل معمول رہا ہے، مستعمل رہا ہے، بالکل اس میں موجود ہے. تو اس کو اگر کوئی وجہ ہے تو وجہ بتاؤ. تو جو ہے نا سب حضرات کی، یا کسی نے منع کیا ہو تو بتاؤ. نہ وجہ ہے نہ منع ہے تو پھر تجھے اچھا نہیں لگتا تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا. تجھے تو بہت کچھ اچھا نہیں لگتا. تو خیر اس لفظ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو منع کر دیا جائے. آخری بات مجھے علامہ صاحب نے بھی فرمایا اور وہ ادھر بھی لکھا ہوا تھا کہ صلاۃ و سلام پڑھنے پر بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صلاۃ و سلام کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. آپ ایسے چلے جائیں نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ چلے جائیں، قدموں والی جانب جہاں سلام کر کے باہر نکلتے ہیں، آپ اوپر دیکھیں لکھا ہوا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اوتھے علیکا ایک کوئی نہیں لفظ علا لکھیا ہے. میں کہا چلو علیکا 1 منٹ واسطے کٹ دے. میں کہا سارے سعودیہ دے مولویوں آکھو آ درود کتھوں کڑیا ہے، جتوں یہ نکلیا ہے نا اتھوں ہی ساڈا نکلیا ہے تو صرف اسی علیکا وچ پایا ہے. جی یہ بہت ہی تکلیف ہے تو یہ بھی تھوڑا شوق پورا کر دیں. روضہ رسول تے لکھو گے تو ٹھیک ہے، بولو تو صحیح نا، آخر کتوں تو آیا ہے نا.
آپ ایسے کریں ترمذی شریف اٹھائیں، اس کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اور میں بالکل چھوٹی عمر میں حضور کے ساتھ جب مکہ شریف میں کہیں ارد گرد جاتا نا وادیوں میں، فرماؤندے نے میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، جب نبی اس کے پاس سے گزرتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، اور یہی لفظ ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ آ گئے، آپ پر درود بھی ہو، آپ پر سلام بھی ہو۔ تو میں کہ جڑے درودی پتھر نو سمجھ آ گئی، پتھر دے اللہ تینوں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تجھے کیا مسئلہ؟ سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات ایک حوالہ دے دوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، اگر کسی کو نہ نظر آئے اے دیکھو میں ویڈیو دا اشارہ کیتا، اے علماء آ سٹیج ایک گواہ ہے، اسی تو انہوں بخا دیاں گے، اس تو میں نہ سخت لہجہ اپنایا ہے نہ میں کچھ گل کیتی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اے جڑے تبلیغی جماعت ہے نال ہی اتنے مرکز پیچھے میں ویکھ کے آئے ہیں، انہاں نوں آکھو او جڑی کتاب تو درس دیندے ہو، ہن بندہ گل تے کرے تے کسے ڈھنگ دی تے کرے نا جی، میں کہ یار وہ جڑی فضائل اعمال ہے نا وہ دے وچ ایک پورا چیپٹر ہے فضائل درود کے آگا ہے، وہ دے وچ کھول جے تینوں 20 تو زیادہ سی گیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دے نام ملن، ویسے پچھلے 7 سال کے لیے انہوں نے بیچ میں سے نکال بھی دیا تھا، ایک تہاڈی اصلاح واسطے دس دے، لیکن علماء نے منڈیا ہے نا دوبارہ پھر چھاپ دیتا، یہ بھی میں تانوں خوشخبری دے دیا، دوبارہ پھر چھپ گیا، واہ بھائی واہ، اسی کو چھڑنا پلا، میں آخیا بھی تسی دسو تہاڈیاں کتاباں کیویں آ گیا ہے، یعنی تسی لکھو تو ٹھیک ہے، اے الصلاۃ اچھا علیکہ یا رسول، یہ بھی وچ جے، اور قدیم اگر چھاپا کسی کے پاس ہو اور میرا خیال ہوگا ہے آپ کے پاس، قاری یونس صاحب دے کول میں دوبارہ آنے نہیں پڑا، سار گیا ہے، اس کے اندر بھی درود لکھا، او بھائی جان یہ کہنا کہ یہ تھا ہی نہیں، جو چیز نبی کے دور میں نہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، تو میں کہا تو تھا، اگر نہیں میں کہا چل، نبی کے دور میں جو چیز نہیں ہے تو پھر تو ہی دوڑ جا یار، تو ادھر امب لینا ہے، میں قوم نو تفرقہ بازی چ پایا ہی، میں حضور تے اعتراض کری جانا کو خدا دا خوف کر لے یار، توجہ ہے بھی آپ سب حضرات کی، یہ درود پاک آپ کسی بھی عالم دین کی کتاب اٹھا لیں اور یا فتویٰ لے لے کسی سے، وہ اس کو منع نہیں کرے گا، ہاں یہ کہ چند جاہل ہوتے ہیں، اے جڑے فیس بکاں تے مولوی ہوندے نا چلے مچھے منے نکے موٹے بڑے چھوٹے کاڑے پیڑے، یہ انہوں نے کہاں ہے جی ہمیں دکھاؤ جی، میں آخیا بھی ایتھے ویکھ لا اللہ دے بندے سارے تیرے مسئلے حل ہو جان گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھا کریں، اور جو سیگا آپ کو یاد ہو سیگے کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اللہ کریم آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو